السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یہ جو پیج آپ کے سامنے اوپن ہے یونٹ بی چیپٹر 5 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے چیپٹر 4 تک پڑھ لیا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یونٹ بی یہ پورا کا پورا ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یونٹ بی چیپٹر 1 میں ابراہیم علیہ السلام سرچز فار اللہ، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، ہم نے ایکسپلین کیا تھا۔ پھر چیپٹر 2 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ابراہیم ایمان made him brave. Then chapter 3 ہے when fire does not burn. چیپٹر 4 تھا پروفٹ ابراہیم علیہ السلام ٹریولز ٹو مکہ۔ مکہ میں پہنچنے کے بعد پھر چھوڑ کر چلے گئے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی وائف ہاجر کو۔ اس کے بعد واپس آئے، تو یہ چیپٹر اس کے بعد کے پارٹ سے ریلیٹڈ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام واپس مکہ آئے۔ دیکھیے اس چیپٹر کا ٹاپک ہے دا ہارڈیسٹ ٹیسٹ۔ بریف کرنے سے پہلے، ایکسپلین کرنے سے پہلے کچھ کویشچنس ہیں جن کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کا آنسر آپ کو سوچنا ہے۔ Question number 1. What did Allah ask Prophet Ibrahim alayhi salam to do? Question 2. Why was this the most difficult test for Ibrahim alayhi salam? Question number 3. What did Ismail alayhi salam say when his father told him about the vision he saw? And question number 4, which is also the last question, did Prophet Ibrahim alayhi salam obey Allah? یہ 4 questions ہے جن کا آنسر آپ کو سوچنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ نہ لے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیں تو پھر ہم کو پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کئی بار ٹیسٹ لیا، لیکن ان میں سب سے زیادہ ہارڈیسٹ ٹیسٹ یہ تھا۔ کیا تھا؟ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سلوٹر کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا یہ ایسے ہی دیکھ لیا ہوگا، لیکن دوسری بار واپس سے دیکھا، تیسرے دن واپس سے دیکھا، سیم ڈریم، سیم ویژن۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام پروفٹ تھے، اور پروفٹ جو ڈریم دیکھتے ہیں، پروفٹ جو ویژن دیکھتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ ہماری طریقے سے نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے ڈریم میں کچھ بھی دیکھ لیا، آسمان پہ چلے گئے، زمین کے نیچے چلے گئے، ہوا میں اڑنے لگے، کچھ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ لیکن پروفیٹس جو ڈریم دیکھتے ہیں وہ بھی ایک میسیج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب پروفٹ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے پورا کرنا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ ٹیسٹ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنا ہارڈ اور ڈیفیکلٹ رہا ہوگا۔
کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی فادر نے اپنے خود کے بیٹے کو بچے کو سلوٹر کر دیا ہو؟ نہیں. ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے ڈیڈی ہمارے فادر ہم سے کتنا لو کرتے ہیں، ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونے دیتے، ہماری ہر چیز کا وہ انتظام کرتے ہیں ہمارے لیے. تو کیا کوئی فادر اپنے بچے کو سلوٹر کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سلوٹر کریں، اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام اونلی سن ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی بیٹا تھا، اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام تو بعد میں بورن ہوئے. جس وقت قربانی کا، جس وقت یہ ڈریم دیکھا تھا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو صرف ایک ہی بیٹا تھا، اسماعیل علیہ السلام. وہ بھی ایک بیٹا ابراہیم علیہ السلام کو بہت لمبا ویٹ کرنے کے بعد بڑھاپے میں پیدا ہوا، بڑھاپے میں بورن ہوئے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو سلوٹر کرو. تو بھائی آپ خود امیجن کر سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کیا فیل کر رہے ہوں گے. آپ خود امیجن کر سکتے ہو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ اور ہارڈ ہو. لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک طرف اللہ تعالیٰ سے لو کرتے تھے، اور ان کا اللہ سے لو بھی بہت اسٹرانگ تھا. دوسری طرف وہ اپنے بیٹے اسماعیل سے لو کرتے تھے. اسماعیل سے لو، آف کورس بیٹے سے لو وہ تو اسٹرانگ ہوتا ہی ہے. تو ایک طرف اللہ کی محبت، دوسری طرف بیٹے کی محبت. ایک طرف اللہ کا حکم، دوسری طرف بیٹے کی محبت. تو اب دیکھنا یہ تھا، اسی کا تو ٹیسٹ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت زیادہ ہے، بیٹے کا لفظ زیادہ ہے، اور وہ اسماعیل علیہ السلام کو سلوٹر نہیں کرتے، کچھ بھی بہانہ بنا لیتے ہیں. یا پھر اللہ سے محبت زیادہ ہے، اللہ کے حکم ان کے نزدیک زیادہ ویلیویبل ہے، اور وہ اللہ کا حکم پورا کر کے اسماعیل کو سلوٹر کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ وقت تھا، ڈیفیکلٹ ٹائم تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ڈیسیژن لینے کے لیے، ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ان کو کیا کرنا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام پروفیٹ تھے، اور پروفیٹ کا بلیو اللہ پر بہت مضبوط ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کا حکم پورا کروں گا. اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو بلایا، پورا ویژن اور ڈریم اسماعیل علیہ السلام کو بتایا، اور پوچھا واٹ ڈو یو تھنک. تو اسماعیل علیہ السلام دیکھیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام ایک اسٹرانگ بلیور تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی اسی طرح ایک اسٹرانگ بلیور تھے. اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہتے تھے، سیم اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام نے بھی آنسر دیا. کیا دیا آنسر؟ او مائی ڈیئر فادر، ڈو واٹ یو ہیو سین، what you have been ordered to do. You will find me inshallah one of those who are patient. آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کریے، مجھ کو سلوٹر کر دیجئے، میں انشاءاللہ پیشنٹ رہوں گا. اب دیکھیے سبحان اللہ، اسماعیل علیہ السلام کا ایمان بھی بہت مضبوط تھا، اور بہت ہی زیادہ اسٹرانگ تھا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے اس جگہ جہاں پر ان کو سیکریفائز کرنا تھا. اسماعیل علیہ السلام کو راستے میں شیطان ملا. شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا، اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا. اس کا کام ہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے روکتا ہے. تو وہ بہت پریشان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہیں. تو بہکایا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر پتھر مارے 3 جگہ پر،
اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب ہم لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج کرنے کے لیے جانے کے بعد مینا میں ہم لوگ 3 جگہ شیطان کو پتھر، کنکری، چھوٹے چھوٹے اسٹون مارتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہی طریقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو سلوٹر کرنے کے لیے لے جا رہے تھے اور شیطان نے بہکایا، شیطان نے ان کو اس کام کے روکنے سے منع کیا، تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کو اسٹون مارے تھے۔ تو انہی کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھا ہے، اور لوگ آج بھی جب تک شیطان کو کنکری، پتھر، اسٹون نہیں ماریں گے ان کا حج پورا نہیں ہوگا، ان کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ٹیسٹ لیا تھا اس کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔